اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑ گیا۔ لوگ نماز استغاثہ کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے، لیکن کسی طرح قحط کے آثار کم نہ ہوتے تھے۔ برابر ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ چنانچہ آئندہ ہفتہ جمعے کی نماز کے بعد لوگ پھر عرفات میں جمع ہوئے تو جناب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام، ضعیف اور ناتوان شخص جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی اور سجدے میں گر کر قسم کھائی کہ تیری عزت اور جلال کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو باران رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس کی اس دعا کے بعد جناب حضرت عبداللہ بن ابن مبارک فرماتے ہیں کہ آسمان پر ابر نما سیاہ بادل نمودار ہوئے اور اس طرح برسے کہ گویا کسی نے مشق کے دہانے کھول دیے ہوں۔ بعد ازاں اس سیاہ فام بندہ خدا نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی اور چل دیا۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس شخص کے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ شخص آخر جاتا کہاں ہے۔ جب وہ شخص چلتے چلتے ایسے مکان میں داخل ہوا جہاں ایک بردہ فروش رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ دیکھ کر واپس چلے آئی۔ جناب حضرت عبداللہ ابن مبارک کو اگلے ہی روز ایک غلام کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ جناب عبداللہ ابن مبارک غلام کی خرید کے لیے بازار تشریف لے جاتے ہیں تو ایک سوداگر سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے۔ اس سوداگر نے ڈھیروں غلام جناب عبداللہ ابن مبارک کو دکھائے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کو کوئی بھی غلام پسند نہ آیا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک نے اس سوداگر سے کہا ان غلاموں کے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی غلام ہے تو وہ بھی مجھے دکھاؤ۔ وہ سوداگر کہنے لگا ہاں ایک غلام میرے پاس موجود ہے، وہ انتہائی منحوس ہے، نہ تو وہ کسی کی خدمت کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی آرام دے سکتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اے سوداگر تو اس غلام کو لے کر آ، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سوداگر نے غلام کو بلایا تو جناب عبداللہ ابن مبارک یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میدان عرفات میں سجدہ ریز ہو کر خدا سے قحط کی نجات کے لیے دعا مانگی اور خدا نے پورے مکہ کے اندر ابر رحمت برسا کر قحط سالی سے مکہ کو بچایا تھا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک سوداگر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے سوداگر تو نے اس غلام کو کتنے روپوں میں خریدا تھا؟ سوداگر کہنے لگا خریدا تو میں نے اسے 30 اشرفیوں میں، لیکن میں اسے آپ کو 10 اشرفیوں میں فروخت کر دوں گا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اے سوداگر میں تجھے 30 اشرفیہ دوں گا، پس تو یہ غلام مجھے عطا کر دے۔ جناب عبداللہ ابن مبارک نے اس سوداگر کو 30 اشرفیاں دی اور اس ناتواں بزرگ غلام کو خرید لیا۔ بس وہ غلام اور جناب عبداللہ اپنے رستے کو چل دیے تو وہ غلام کہنے لگا اے میرے آقا آپ نے آخر مجھے خریدا ہی کیوں ہے؟ میں تو کسی کی خدمت بھی نہیں کر سکتا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک نے عرض کی کہ میں نے تم کو اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہارا خادم اور تو میرا آقا بن سکے۔ جناب عبداللہ کی اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس پر جناب عبداللہ نے عرض کی کہ میں کل تمہاری کرامات دیکھ چکا ہوں، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی ہے اور تیری رحمت کی بارش ہم سب نے دیکھی ہے جس کے لیے مخلوق پریشان تھی۔ اس غلام نے دریافت کیا کیا واقعی ہی آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے؟ تو جناب عبداللہ نے کہا ہاں میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ اس غلام نے جناب عبداللہ ابن مبارک سے عرض کی کہ آپ مجھے آزاد کر سکتے ہیں؟ تو جناب عبداللہ نے کہا میں تمہیں اللہ کے واسطے آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس غلام نے آہ بری اور کہا اے ابن مبارک خدا تجھ پر رحم کرے، خدا تیری مغفرت کرے۔ جناب عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے اس غلام کو آزاد کرنے کے بعد اس غلام نے کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور دونوں ہاتھ کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، دعا مانگی کہ الہی تجھے معلوم ہے کہ میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی ہے اور تیرے درمیان اور میرے درمیان جو عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہیں کرے گا، مگر اب یہ پردہ فاش ہو گیا ہے، اب تو میری روح قبض کر کے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اتنے میں وہ غلام بے ہوش ہو کر گر پڑا، جو دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے معمولی سا کفن خریدا اور اس غلام کی نماز جنازہ پڑھ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ مجھے نیند آ گئی تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے۔ ایک شخص نے مجھے خواب کے اندر کہا اے عبداللہ ابن مبارک کیا تمہیں خدا سے شرم نہیں آتی؟ جناب عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں
اور آپ کے ساتھ یہ شخص کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے ساتھ جناب حضرت ابراہیم موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ ابن مبارک سے کہنے لگے کہ اے مبارک، تجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حبشی غلام اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اور تو نے اس کو سستا کفن دے کر دفن کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک جب خواب سے بیدار ہوئے تو فوری طور پر اپنے ساتھیوں کو لے جا کر اس غلام حبشی کی قبر کشائی کی، خوبصورت کفن لیا اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھ کر اس غلام کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ سامعین قدر، سچ تو یہ ہے اللہ پاک اپنے متی اور فرما بردار کی خود عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔